کی کتنی شادیاں ہوئیں؟ آپ کی بیویاں ہیں ٹوٹل 9 نکاح ہوئے حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے 17 بیٹے عطا فرمائے، 18 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور 27 آپ کے داماد ہیں۔ 27 آپ کے داماد ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ 17 بیٹے، 18 بیٹیاں، 9 بیویاں اور 27 آپ کے داماد ہیں۔ میں بیٹیوں کے نام بھی ذکر کروں گا، بیٹوں کے نام بھی ذکر کروں گا، لیکن داماد جو ہے ان میں سے صرف ایک کا میں ذکر کروں گا، آپ کی آنکھیں پھٹ جائیں گی کہ جناب مولا مرتضیٰ نے رشتہ کہاں پہ جا کے جوڑا، اور ہمارے سامنے کس بغاوت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ جناب فاروق اعظم نے خلافت کو چھین لیا، حضرت فاروق اعظم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے اوپر ظلم کیا، نعوذ باللہ۔ یہ سارے اسباق ہمیں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا نکاح جناب مولا مرتضیٰ کا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوب کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، پہلا نکاح۔ اور آپ کے عقد کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن منور سے آپ کو 6 بچے عطا فرمائے، 6 بچے، جن میں بلکہ 5، جن میں 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑے بیٹے جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام جو کربلا میں شہید ہوئے، اور تیسرے نمبر پر حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، حضرت سیدہ زینب کبریٰ اور حضرت سیدہ ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ 2 بیٹیاں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن منور سے، اور 3 بیٹے حسن حسین اور محسن رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں، یہ 5 اولادیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن منور سے عطا فرمائی۔ نکاح ہو گیا، وقت گزرتا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ اپنا وقت گزار کے چلے گئے۔ 17 ہجری آیا، 17 ہجری یعنی کہ ہجرت کو جب 17 سال ہو چکے تھے، 17ویں سال حضرت فاروق اعظم منصب خلافت میں موجود ہے۔ آپ نے چاہا کہ میرا تعلق اہل بیت کے ساتھ بنا رہے۔ آپ نے حضرت مولا مرتضیٰ کے ہاتھ ان کی طرف جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا کہ اپنی کسی ایک بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ تو جناب مولا مرتضیٰ کو کوئی بندش نہیں تھی، کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ جس امام مولا مرتضیٰ کی ایک ہاتھ کی انگلی کے اندر یہ طاقت ہے کہ درہ خیبر کو اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے، اور مرحب جیسے طاقتور لعین کے 2 ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، کیا مولا مرتضیٰ شیر خدا فاروق اعظم سے اپنی خلافت کو چھین نہیں سکتے تھے؟ کیا ابو بکر صدیق کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا عثمان غنی کی مخالفت کے اندر نہیں نکل سکتے تھے؟ لیکن نہیں، آپ نے اس بات کو مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا دین یہی ہے کہ سب سے پہلے منصب خلافت پہ ابو بکر، پھر فاروق، پھر عثمان، اس کے بعد پھر جناب مولا مرتضیٰ تشریف لائیں گے رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت عمر فاروق نے نکاح کا پیغام بھیجا، 40,000 حق مہر درم جو ہے، 40,000 درم حق مہر مقرر کیا گیا۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے اپنی چھوٹی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن منور سے پیدا ہونے والی حضرت ام کلثوم کبریٰ کا نکاح جناب مولا مرتضیٰ کے ساتھ کر دیا۔ یہ دامادوں میں سر فہرست اور عظیم الشان داماد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا مرتضیٰ کے داماد ہیں، اور جناب مولا مرتضیٰ، اور وہ بھی بیٹی جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن منور سے تھی، جن کی مخالفت کے اندر بڑے سارے الزام آپ کے اوپر لگائے جاتے ہیں، ان کی مبارک بیٹی کو حضور نے آپ کے نکاح کے اندر دیا۔ یہ جا کر ان سے پوچھیں کہ مولا مرتضیٰ نے فاروق اعظم کو اپنا داماد کیوں بنایا، کیوں ان کے ساتھ ایک رشتہ داری کا تعلق قائم کیا؟ اس کے بعد آئیں حضرت مولا مرتضیٰ کی 9 بیویاں۔ سب سے پہلے نمبر پر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، جب تک آپ موجود رہیں آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو اس کے بعد آپ نے دوسری زوجہ محترمہ حضرت ام البنین بنت حرام عامریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے نکاح کیا۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے عطا فرمائے۔ اب ان میں سے ایک کا نام سن کے آپ
خوش ہو جائیں گے کہ جناب مولا مرتضیٰ اگر اس صحابی کے مخالف ہوتے تو اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پہ نہ رکھتے۔ پہلا بیٹا آپ کو عطا فرمایا حضرت عباس جو کربلا میں جناب امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ دوسرے نمبر پر حضرت جعفر، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ آج تک آپ نے سنا ان کا نام؟ عباس علمدار تو بڑا لگا دیا رہتا ہے جی، علم لگا کے بتا دیا رہتا ہے، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ حضرت جعفر کہاں پر تھے؟ تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن علی المرتضیٰ، یہ تیسرے بیٹے حضرت ام البنین سے، اور ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میں شجرہ بتاؤں تو آپ اس لعین خبیث حرامی قسم کے انسان شمر کی بہن تھیں جنہوں نے حضرت امام حسین کا سر قلم سجدے کی حالت میں کیا تھا۔ یہ شمر کی ہمشیرہ تھی حضرت ام البنین جو ہے، جو جناب مولا مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہے۔ اور شمر یہ وہ شخص ہے جو جنگ جمل اور جنگ صفین جو جناب امیر معاویہ کے مخالفت کے اندر لڑی گئی، یہ شمر سب سے پہلا شخص تھا۔ دماد مست قلندر علیدہ پہلا نمبر والا نعرہ لگانے والا یہ پہلا شخص تھا، شمر جو تھا۔ اور جناب مولا مرتضیٰ کی فوج کے اندر سپہ سالاری کی ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کی مخالفت کے اندر یہ بندہ لڑا تھا جس کا نام شمر ہے، اور روایات کے اندر اس کا نام شامر بھی ہے۔ یہ ایک تاریخ کا ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہ ام البنین اس شمر کی بہن ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ محترمہ۔ اب امام حسین کو میدان کربلا کے اندر شمر نے شہید کیا، اور یہ جناب امام حسین کا رشتے کے اندر کیا لگتا تھا؟ ماموں لگتا تھا۔ آج بڑا شور و غوغا ہوتا ہے کہ حضور کے صحابہ کے جناب اولاد نے امام حسین کو شہید کیا۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، جس تک مرضی میرا پیغام پہنچا دے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چلے گا، کوئی شخص جو ہے اس بات کو ثابت کر دے آ کے دلیل کے ساتھ تاریخ کے تناظر کے اندر آ کے بتا دے کہ حضور کے صحابہ میں سے کسی کی اولاد نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا، میں ثابت کروں گا کہ تمہارے رافضی خارجی اور بغیرت شیعوں میں سے امام حسین کو شہید کرنے والے لوگ تھے، اور امام حسین نے بوقت آخر اپنی مبارک زبان سے ان کے نام بھی لیے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ تیسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ام البنین سے، اور چوتھے بیٹے حضرت عثمان، یہ بھی جناب امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد تیسرا نکاح لیلا بنت مسعود تیمیہ، ان سے اللہ نے آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے۔ اب یہ پہلی حضرت ام البنین سے آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے جناب عثمان کی مناسبت سے ان میں سے بیٹے کا نام عثمان رکھا، یہ محبت ہے خلفائے راشدین کے ساتھ جناب مولا مرتضیٰ کی، کون ہے جو اس کی خلاف ورزی کرے گا؟ اس کے بعد تیسری زوجہ محترمہ لیلا بنت مسعود تیمیہ، ان کے دو بیٹے، ایک عبید اللہ بنت مولا مرتضیٰ ابن مولا مرتضیٰ، اور دوسرے حضرت ابو بکر ابن مولا مرتضیٰ شیر خدا۔ اب یہ بھی دونوں بیٹے حضرت عبید اللہ بھی اور حضرت ابو بکر، یہ ابو بکر جناب صدیق اکبر کے ساتھ ملا کے آپ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ یہ محبت ہے خلفائے راشدین کی، یہ یاد رکھیں، جا کے صرف ان کے چاول کھا کے پیٹ بھرنا مقصود نہیں ہوتا، خبردار کوئی آج کے بعد ان کی مجالس کے اندر جائے اور خبردار کوئی ان کے راگ لاپنے کی کوشش کرے، نہ ہمیں ماتم سے محبت ہے نہ ہمیں نفرت سے محبت ہے، ہم کل بھی محبت والے تھے، ہم آج بھی محبت والے ہیں، پیغام انشاءاللہ ہم محبت والا ہی دیں گے۔ یہ میں جان بوجھ کر آج کے دن کے اندر میں اس موضوع کو خصوصی طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ میرے سادہ لوگ مسلمان جوانوں کو اس بات کا پتہ چلے۔ فیس بک چلاتے ہوئے ہم بڑے بڑے کمنٹ کرتے ہیں، بڑا بڑا کچھ کرتے ہیں، یہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ 72 شہداء آپ نے پڑھے میدان کربلا کے اندر، کہیں پر مجھے نکال کے دکھا دو کہ کسی کا نام ابو بکر بھی لکھا ہو۔ میں تاریخ سے ثابت کر رہا ہوں کہ ابو بکر شہید ہوئے وہاں پہ۔ 23 افراد خاندان نبوت کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، صرف امام حسین شہید نہیں ہوئے، 23 افراد، جن میں سے حضرت مولا مرتضیٰ کے 9 بیٹے تھے سمیت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے کربلا کے میدان میں، جناب مولا مرتضیٰ کا خون کربلا کے میدان میں 9 بیٹوں کے انداز میں بہا ہے۔ آج تک آپ نے سنا؟ کیوں نہیں بیان کرتے یہ خبیث قسم سے لوگ، یہ شیطان، یہ فرقہ واریت پھیلانے والے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یہ سارے لوگ، کیوں بیان نہیں کرتے اپنے ممبروں کے اوپر کھڑے ہو کر؟ صحابہ کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے ان کے لیے۔ یہ تاریخ آپ پڑھیں، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اسلام کے ساتھ شغف رکھیں، محبت رکھیں، یہی تعلیمات آپ کو دنیا میں بھی بچائیں گی اور آخرت میں بھی بچائیں گی۔ چوتھے نمبر پر اسما بنت امیس خصیمہ،
ان سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حضرت یحییٰ اور ایک کا نام محمد اصغر۔ 5ویں بیٹے پانچویں زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے اللہ نے 2 بیٹے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا فرمائے۔ بیٹا حضرت عمر ابن مولا مرتضیٰ، اور یہ بھی میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے۔ عثمان بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے اور عمر بھی شہید ہو گئے۔ تینوں یہ شہداء ان کے نام خلفائے راشدین کے نام پر جناب مولا مرتضیٰ نے رکھے۔ چلو یار ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے، آج کل چونکہ سیران مرید بڑے ہیں، بیویاں یہ ساری ماننے ہیں، مولا مرتضیٰ نے اپنی بیویوں کی مان لی ہوگی یا جس انداز میں بھی مان لی ہوگی، کیا نعوذ باللہ ہماری عقل یہ بات گوارا کرتی ہے کہ جن کے متعلق امام الانبیاء فرما دے کہ یہ ناقص العقل ہیں چاہے جس حالت کے اندر بھی ہیں، مولا مرتضیٰ کے اوپر کیا یہ خواتین حکومت کر سکتی تھی؟ آپ نے خود اپنی مرضی سے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے ناموں کے اوپر رکھے، محبت کی ان کے ساتھ، پیار کیا ان کے ساتھ، اور یہ پیغام دے دیا کہ جو قیامت کے قریب کے زمانے کے اندر امام حسین کا راگ الاپ کر صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، سچے وہی ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد 6 نمبر پر حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے محمد الاوسط، یہ بھی جناب مولا مرتضیٰ کے بیٹے، اور یہ پہلے شہید ہیں جو میدان کربلا کے اندر حمایت امام حسین کے اندر یزیدیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ یہ مولا مرتضیٰ کے سب سے پہلے بیٹے ہیں، حضرت محمد الاوسط بھی کہا جاتا ہے اور محمد اوسط بھی کہا جاتا ہے۔ 7ویں نمبر پر 7ویں زوجہ محترمہ خولہ بنت جعفر حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک بیٹے حضرت محمد اکبر جو روایات کے اندر مشہور ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بطن سے جناب مولا مرتضیٰ کو اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا۔ 8ویں زوجہ محترمہ ام سعید بنت عروہ، ان کے 2 بیٹیاں، ام الحسین، بیٹا کوئی نہیں 2 بیٹیاں ہیں، ام الحسین اور رملہ اکبر، یہ 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اور 9ویں نمبر پر محیات بنت امراء القیس، ان کا نام مجھے تاریخ کے اندر نہیں ملا، میں نے بڑا تلاش کیا ہے، یہ ایک بیٹی 9ویں زوجہ محترمہ سے اللہ نے جناب مولا مرتضیٰ کو عطا فرمائی، اور باقی اور بھی اولاد آپ کی ہے، اور یہ اولاد باندیوں میں سے تھی، حضرت ام ہانی، حضرت میمونہ، حضرت زینب صغریٰ، حضرت رملہ صغریٰ، حضرت ام کلثوم صغریٰ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، ام الکبریٰ، ام سلمہ، ام جعفر اور ام جمانہ، یہ 11 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی باندیوں اور لونڈیوں سے عطا فرمائی۔ یہ اولاد ہے پوری حضرت ابوبکر، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی 9 بیویاں ہیں، 17 آپ کے بیٹے ہیں، 18 آپ کی بیٹیاں ہیں، اور آپ کے 27 داماد ہیں، جن میں سے سر فہرست عظیم الشان داماد حضرت مولا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ اور امیر المومنین ہیں۔ اقول قولی ھذا